بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25، 11واں پارہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ یدعو دعا و دعوتن کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ سبق تو دھیان کرو، اللہ پکارتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ دعا بلاول میرا دھیان کدھر ہے؟ اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد دار باقی کی طرف دعوت دی۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، دنیا کو دوام نہیں ہے، تو بات نہیں ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ دار السلام جنت ہے۔ یہ اللہ کا کمال رحمت اور کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ بلاتا ہے، اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ کیا مطلب؟ جنت کی طرف۔ وَيَهْدِي، اور وہ چلاتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے۔ اب ذرا اس کے بعد بیان سنیے گا توجہ سے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتے حاضر ہوئے۔ آپ خواب میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ آپ خواب میں ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہے، دل بیدار ہے۔ اور خود حضور کا یہ فرمان بھی ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے بھی یہ کہا۔ تو بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، ان کی کوئی، وہ فرشتے آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، مثال بیان کری، انہوں نے کہا جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور اس نے ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا، نہ کچھ کھا سکا، نہ کچھ پی سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس مثال کی تطبیق کرو، اس کی مطابقت کرو حضور کے ساتھ۔ کیا تم نے حضور کی مثال دی نا؟ انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو جو آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مثال بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس مثال کی اور ان کے ساتھ مطابقت کیا ہے، موافقت کیا ہے کہ ایک بلانے والے کو، ایک آدمی نے مکان بنایا، اس میں ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل کر دی، مہیا کر دی، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس کی اطاعت کی وہ گھر میں داخل بھی ہوگا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اور جس نے اس کا کہا نہ مانا، اطاعت نہ کی، وہ نہ گھر میں داخل ہو سکا، نہ وہ کھا سکا، نہ وہ پی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ اس مثال کی مطابقت، یار سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح بندہ کہتا ہے نا مثال، اس کی مثال کی کوئی نہ کوئی مطابقت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے اس کی۔ تو اب وہ مطابقت دینے لگے کہ انہوں نے کہا اس کی مثال کی تطبیق کرو کہ سمجھ میں آئے، تطبیق یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مکان جنت ہے، داعی بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
تو جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اس مکان میں داخل ہو جائے گا۔ اس مکان سے مراد جنت ہے۔ پھر جب جنت میں داخل ہو گیا تو پھر لا محالہ وہ جنت کی چیزوں کو بھی استعمال کرے گا، کھائے گا بھی، پیے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ مسئلہ ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے ہے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی۔ سمجھ آ گیا؟ جو بھلائیاں کی جنہوں نے، کیا ہے ان کے لیے؟ الحسنی، بھلائی ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے، بھلا کرنے والوں کے لیے بھلا ہے۔ وزیادہ، اور اس سے بھی زائد ہے، اور اس سے بھی زائد ہے۔ اب وہ زیادہ کیا ہے؟ اور بھلائی والوں سے مراد اللہ کے فرما بردار بندے مومنین ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے۔ سمجھ آ گیا؟ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے، تو بھلائی کرنے والے حضور کے فرما بردار امتی مومنین، اور بھلائی سے مراد جنت ہے، جنت۔ اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس پر زیادتی جو ہے وہ خالق کائنات کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کروایا جائے گا، یہ زیادتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں، اور زیادہ مہربانی کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ پیچھے آپ چوتھے پارے پڑھا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو چہرے کا سفید ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے دن۔ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے سفید کیے، تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، جنت کے میوہ جات عطا فرمائے، ہمیں دوزخ سے بچایا، اس سے اوپر بھی کوئی نعمت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں نصیب ہوگا، تو اللہ کا دیدار ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ یہ ہے وزیادہ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے احسنوا جنہوں نے بھلا کیا، نیکیاں کی، کیا ہے؟ الحسنہ، بھلائی ہے، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ۔ اب زیادہ سمجھ آ گیا؟ بولو۔ ولا یرحق، اور نہ چڑھے گی وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطرٌ، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت۔ یہ بات جہنمیوں کے لیے ہوگی، جنتیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ۔ یہ تو تھا للذین احسنوا الحسنی، احسنوا، سمجھ آ گیا؟ ان کے لیے۔ اب دوسرے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی، یعنی کفر میں مبتلا ہو گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، کفر و معاصی کر بیٹھے، سمجھ آ گیا؟ ان کی مثال جزاء سیئۃ بمثلھا، جزاء سیئۃ، تو برائی کا بدلہ ہے، بمثلھا، اسی جیسا، بمثلھا کیا مطلب؟ کہ نیکی تو ایک کرو تو وہ 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ، ایک برائی کیا تو اس کا بدلہ بھی ایک ہی ہوگا، یہ مطلب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ والذین، وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ، برائی کی جزا، بمثلھا، اس جیسی ہے، جتنی برائیاں ہوں گی اتنی ہی جزائیں ہوں گی، سزائیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کے اوپر 10 گنا سزا دی جائے، ایسا نہیں ہو، نیکی کے اوپر 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَتَرْحَقُهُمْ، اور چڑھے گی ان پر ذلت، ذلت،
مالہم نہیں ہے ان کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے من عاصم کوئی بچانے والا، اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کأنما گویا کہ اوشیت چڑھا دیے گئے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر قطعاً ٹکڑے من اللیل مظلما اندھیری رات کے، اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حال ہوگا ان کی روح سیاہی کا، ان کے چہرے جس طرح اندھیری رات نہیں ہوتی، کوئی چیز نظر گپ اندھیرا ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہروں پر سیاہی جو ہے وہ چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اولئک اصحاب النار، ہاں یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں، صرف ایک ہی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ابداً ہو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بڑا ہے؟ چلو